نہیں کرتے، کہتے ہیں میں تصدیق کر رہا ہوں، وہی بات ٹھیک۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب کہ وہ اپنے رب کے سامنے آیا نروگا دل لے کے، ایسا دل جو بیمار نہیں تھا، تندرست۔ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں اللہ فرماتا ہے کہ دن قیامت کے کوئی شے کسی کو کام نہیں دے گی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ یہ دنیا میں جو بڑے سہارے ہیں نا کہ پیسے ہیں پاس میں چھوٹ جاؤں گا رشوت دے کر، یہ بھی نہیں وہاں ہوگا، نہ اولاد جو ہیں کہ میرے بیٹے ہیں یہ میری مدد کے لیے آ جائیں، یہ بھی نہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، نجات وہاں وہ پائے گا جو تندرست دل لے کر آئے گا، سلیم، جس کو کوئی روگ نہیں ہوگا، کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ اب روگ تو بے شمار ہیں، تفسیر ان کی جو ہے نا وہ تو سارے دفتر آپ لکھتے جائیں، بیماریاں طرح طرح کی ہیں۔ ایک وہ بیماری ہے جس کا ذکر حکیم صاحب فرما رہا ہے، اللہ کے رسول نے جس کی نشاندہی کی، بس دولت پینا حرص، ایسی نہ ختم ہونے والی آگ کہ ایندھن ڈالتے جاؤ اور بڑھتی جائے، یہ بھی بیماری، اور اس سے دنیا میں فساد ہوتا۔ اسی لیے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ راوی بیان کرتا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ میں صرف یہی دعا کر رہا تھا، اللہم قینی شح نفسی، اے اللہ مجھے تنگ دلی سے بچا، حرص جو ہے نہ ختم، اس سے بچا۔ تو میں نے پھر آگے جا کر دیکھا تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ مانگ رہے۔ میں نے کہا آپ صرف یہ دعا کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ نہیں کہتا وَمَن یوق شح نفسہ، کہ جو شح نفس سے بچ گیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، میرا پار ہو گیا۔ سارا بگاڑ تو اسی کا کہ دل نہیں سیر ہوتا جتنا، اور اسی کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ میں گھس جائے نا، وہ بھی اتنا نہیں ان کو چیر پھاڑ کریں گے نہ کھائیں گے جتنی دو چیزیں جو نا انسانوں کے اندر آ جائیں تو انسانی بھیڑیں جو ان کو کھا جاتے ہیں، بس معاشروں کو تباہ کرتے ہیں۔ حب المال و حب الجاہ، اقتدار کی بھوک اور دولت کی بھوک، بس جن میں یہ آ گئی وہ درندے بن جائیں گے اور چیر پھاڑ کر نہیں باز آئیں گے، نہیں رکیں گے۔ اور جب غنا پیدا ہو جائے گی، دل تندرست ہو جائے گا تو پھر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے اورنگزیب آئے لاہور۔ اب میاں میر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا جو کمبل تھا اس میں سے جوئیں دیکھ رہے تھے۔ درویش آدمی تھے کہ کوئی جوئیں تو نہیں پڑ گئیں، وہ دیکھوں میں۔ سلطان آیا، دو تھے مرید اور درویش سارے دیکھ رہے ہیں، بادشاہ آیا بادشاہ آیا۔ آپ نے کوئی توجہ نہیں کی، تھوڑی دیر خسر پھسر سننے کے بعد آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگے سلطان آ رہا۔ آپ نے فرمایا ہو، میں نے سمجھا تھا کوئی موٹی سی جوں نظر آ گئی ہے جس پر آپ اتنے پریشان ہیں، سلطان آیا۔ یہ کہا کہ میں نے سمجھا کوئی موٹی جوں ہے دکھائی دی جس پر تم لوگ یہ کہتے۔ اب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب ملنے کے بعد گئے تو کسی نمام نے، چغل خور نے ان سے کہا کہ آپ کیا ملنے آتے ہیں ان لوگوں کو؟ انہوں نے تو آپ کو جوں کے برابر نہیں سمجھا۔ وہ تو کہتے ہیں میں نے سمجھا کوئی موٹی جوں ہے، حیرانی کی بات ہوگی۔ آیا اورنگزیب پھر کے تو سلطان نے کہا وہ بادشاہ بھی اللہ کے ولی تھے، تو فرمایا کہ بھائی اگر وہ لوگ ہمیں جوں کے برابر بھی سمجھ لیں تو ان کا احسان ہے، کیا ہم سمجھیں؟ انہیں حرص ہی نہیں، کبھی مطالبہ نہیں کیا، کوئی مانگا نہیں، اس لیے وہ کیا سمجھیں ہمیں کہ اورنگزیب کیا ہے اور اس کی حکومت کیا۔ وہ اگر ہم کو جوں کے برابر بھی سمجھیں تو یہ ان کی مہربانی عنایت۔ یہ ہے غنا نفس، اسی کو آپ نے حدیث میں ہی فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں غنا کیا ہے؟ غنا یہی ہے کہ الیاس مما حدیث فی عہد الناس، لوگوں کے پاس جو ہے نا اس کے بارے میں آدمی اپنی امید ختم کرے، میں نے کسی سے کچھ نہیں لینا، غنی ہو گیا۔ اور جو دیکھتا رہا یہ چودھری میری مدد کرے گا، یہ امیر مجھے کوئی مدد دے گا، وہ بے شک کتنے خزانوں کا مالک ہے، وہ بھوکا ہی فقیر ہے۔ تو غنا نفس کی یہ بھی میں نے درمیان میں بات آ گئی، اور حکیم صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ قبر کی مٹی ایسے آدمی کی حرص کو ختم کر سکتی ہے، علاج کوئی نہیں، ساری زمین پر بھی قبضہ کر نہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے کہا، تاجر تھا، کہ حضور میری ایک تمنا ہے، آپ دعا کر دیں اللہ میرا وہ شوق پورا کر دے، پھر بے شک موت آ جائے۔ بوڑھا ہو گیا تھا، اس نے کہا میں سامان خریدوں، یورپ جاؤں، وہاں سے ہندوستان جاؤں، پھر چین جاؤں، جو دنیا کے ملک تھے نا، مشرق سے مغرب ہے، یہ سارے میں اس زمانے میں یہ کہتا کہ ابھی یہ ہے میرا خیال۔ تو
تو انہوں نے پھر ایک ربائی اسے سنائی کہ سبحان اللہ کے بندے، ہاں سنی دستی کے وقت تاجرے، ہاں در بیابان بختادہ ستا، تو نے سنا ہے کہ ایک سوداگر تو در پر رہا، بات اس کو سنائی، ایک سوداگر اپنے گھوڑے سے گر گیا، اس وقت اس نے پھر یہ بات کہی، گفت چشمے تنگے دنیا دار رہا یا قنات پر کنا دیا خاک گوٹ، کہ یہ دنیا دار کی لالچی آنکھ جو ہے نا، اس کو یا اللہ قناعت دے دے گنا نفس کہ دل بس کر، یا پھر قبر کی مٹی بھرے تو بیماریاں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے نا لوگ کامیاب ہوں گے، نہ مال و دولت سے، نہ اولاد سے، قلب سلیم سے، کہ دل کو روگ نہ ہو۔ دو روگ بڑے ہیں جن سے سارے روگ جنم لیتے ہیں، ایک شرک ہے کہ آدمی اللہ کے سوا دوسروں کو بھی سمجھے ان کے پاس کوئی زور اور طاقت ہے، ان کی طرف ہی رجوع کرتا رہے، اور ایک جو ہے نا منافقت، یکسوئی نہ ہو کہ آدمی میں کئی رنگ ہو، شتر گربا جو ہے نا دیندار بھی بننے کی کوشش کرے، دوسری بیڑی میں بھی پاؤں رکھے، ایسا آدمی جو ہے نا جو مخلص نہ ہو وہ بھی اللہ کے کام کرے۔ دو چیزیں تو ہونی چاہیے کہ توحید ہو کہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں، میرے لیے اور کوئی دینے والا نہیں، اور دوسری طرف یکسوئی، جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا نا بار بار، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیفہ، ہر طرف سے منہ موڑ لیا تھا، صرف ایک طرف رک کر، اللہ کی محبت اور اس کی وفاداری کے سوا ہر شے کو اس نے لات مار دی تھی کہ میں اللہ کا ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے کوشش کروں گا، میں ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا۔ اور اسی لیے ہمیں حکم ہوا کہ جو گھر ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیا، اقیم وجوہکم عند کل مسجد، جب عبادت کا وقت آیا اپنے سارے مسلمانوں اس کعبہ کی طرف کر دو۔ وہ کعبہ یکسوئی کے علامت ہے کہ ہر طرف یک دل ہو، یک قبلہ ہو، یک روح باز، ایک تیرا دل ہے، ایک ہی منہ ہے، ایک ہی طرف دھیان کر، ایک دل میں کئی کو نہ سما۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری عمر جس بات کا مظاہرہ کیا، شرک کی مخالفت کی، توحید کا اعلان کیا اور اخلاص کا مظاہرہ کیا، خالص اللہ کا ہو گیا تھا، کسی کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی جماعت کا ایک آدمی تھا، وہی طریقہ تھا اس کا، اور وہ اپنے رب کے سامنے ایسا دل لے کر آ گیا کہ اس میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، نہ شرک تھا، نہ نفاق تھا، توحید تھی اور خالص خدا کی محبت اور اس کی وفاداری تھی۔ وہ اللہ کا حکم مانتا تھا اور کسی کی اس کو پرواہ نہیں تھی، کوئی خوش ہوتا یا ناراض